أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستوں بزرگوں، ابھی جو سورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی اس کا نام سورت التکاثر ہے، کیونکہ اس میں تکاثر کا لفظ آیا ہے، اور یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں ہی نازل ہوئی۔ شان نزول یعنی یہ سورت کس واقعے کے بعد اتری، شان نزول اس کا مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ مکے میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک بنو عبد مناف اور دوسرا بنو سہم۔ یہ بنو عبد مناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دادا ہوتے ہیں، عبد مناف، انہی سے یہ قبیلہ چلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا ہے عبد مناف۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور ان سے ہی پھر پورا وہ بنو عبد مناف چلتا ہے۔ اور ایک اور مکے میں قبیلہ تھا بنو سہم، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سردار اور لیڈر تھا عاص ابن وائل سہمی، ایک مشہور کافروں میں سے گزرا ہے اور حضور کے پکے کٹر مخالفوں میں سے تھا یہ۔ تو بنو سہم اور بنو عبد مناف کی ایک مرتبہ اس زمانے میں مکے میں آپس میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ کون سا قبیلہ کس زیادہ اونچا۔ تو ہوتے ہوتے بات یہ آئی کہ کس قبیلے کے زیادہ افراد ہیں، تو اس کی گنتی ہوئی قبیلوں کی، تو بنو سہم اور بنو عبد مناف میں اتفاق سے بنو عبد مناف کے لوگ زیادہ تھے اور بنو سہم کے لوگ کچھ کم تھے۔ تو بنو سہم کے لوگوں نے کہا کہ دراصل ہمارے لوگ بڑے بہادر، جنگجو اور لڑائیوں میں آگے آگے رہنے والے ہیں، تو ہمارے لوگ پچھلی جنگوں میں بہت سے کام آ گئے، تو ہمارے لوگ صرف اتنے نہیں ہیں بلکہ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو جنگوں میں حصہ لیے اور پھر مر کھپ گئے، ہم قبرستان میں جا کر ان کی بھی گنتی کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ قبرستان میں گئے اور یہ قبر والا، یہ والا، یہ سب بنو سہم کے لوگ ہیں، اس کو بھی گنو۔ تو ان دو قبیلوں کی آپس کی یہ چپقلش، ان کا آپس میں اس طرح کی بحثوں میں اور ایک دوسرے سے دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھ جانے کی لالچ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمانے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے ان دو قبیلوں کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے مال میں، عزت میں، عہدوں میں، ڈگریوں میں اور دنیا کی چیزوں میں اور عیش و عشرت کے سامان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں اور اس لالچ میں اور اس ہوس میں پڑے ہوئے ہو اور اپنے اصلی مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا اس سے غافل ہو۔ تو اسی کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوگی، یہ جو پہلی سورت نازل ہوگی، یہ جو پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس نے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں دنیا کی چیزوں میں، کوئی اپنے اس لیول پہ رہنا نہیں چاہتا جس لیول پہ ہے۔ جیسے کوئی سیاست میں ہے تو اگر مقامی کارپوریٹر میں جیت گیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے پارٹی کا صدر بن جاؤں ضلع لیول میں، وہاں جیت گیا تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں،
MLA بن گیا تو وہ چاہتا ہے کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں، وہاں پہنچ جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اور آدمی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں ڈکٹیٹرشپ، یعنی سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے، میں سب کو جو ہے وہ یعنی آدمی کے خواہشات کی، اس کے عہدوں کی اور اس کی ڈگریوں کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. کہ بچے گیم کھیلتے ہیں نا موبائل میں، اس کی خاص بات یا اس کا خاص نقصان کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اس کے اندر کی لالچ کو بڑھاتا ہے. اس کا خاص نقصان گیم کا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کی، وہ کسی ایک لیول پہ رکتا نہیں ہے، ایک اسٹیج پار کر لیا تو دوسرا جب تک پار نہیں کرے گا وہ دیوانہ رہے گا اس کے پیچھے کہ مجھے یہ کرنا ہے، پھر تیسرا، یہاں تک کہ گیم ختم ہو جائے تو دوسرا کوئی اس سے ہارڈ گیم لے گا، وہاں وہ اپنا کمال دکھانا چاہے گا اور اپنے آپ کو آزمانا چاہے گا. تو یہ جو گیم میں جیسا ہوتا ہے یہ دراصل انسان بھی دنیا میں ایسا ہی کرتا ہے. کسی کی ایک دکان ہے تو وہ ایک دکان پہ بیٹھا نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ میری 2 دکان ہو جائے. ایک کھیت ہے، آدمی چاہتا ہے 2 کھیت ہو جائے. یعنی جتنا بھی آدمی اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے بڑھانے کا، یہ نہیں سوچتا کہ دین میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، کہ اگر آدمی کے لیے اللہ تعالی سونے چاندی کی 2 وادیاں دے دے تو بھی وہ یہ چاہے گا، اس کی یہ لالچ ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ مجھے تیسری مل جائے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کی اس لالچ کو، کوئی چیز اس کی اس لالچ کو ختم نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. جب یہ قبر میں جائے گا تو یہ لالچ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے یہ آدمی کو پیاس لگتی ہے نا، تو آدمی تب جتنا پیاس بجھ جائے اتنا پانی پیتا ہے. کھانا بھوک لگتی ہے تو بھوک ختم ہو جائے پھر کھانا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اندر کی لالچ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس اور بھوک اور دوڑ ایسی چیز ہے کہ آدمی سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی بے چین رہتا ہے. اس لیے جو یہ بڑی بڑی کمپنیوں والے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اگر وہ آج اپنا سارا کاروبار بند کر کے بھی بیٹھ جائے تو 7 نسلیں ان کی کھا سکتی ہے، اتنا مال موجود ہے. لیکن آدمی بیٹھتا نہیں ہے. اس کے اندر کی یہ جو لالچ ہے فطری، اور جس چیز نے اس کو اس کے اصل مقصد سے بھٹکا رکھا ہے، اس کے پیچھے وہ دوڑتا رہتا ہے. اس صورت میں اسی کی طرف توجہ دی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو تم اپنے اصلی مقصد سے غافل نہ ہو جانا. تم اس دنیا میں ان سب چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ دنیا میں اللہ نے تم کو امتحان کے واسطے بھیجا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آدمی دنیا میں کوئی سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، تجارت کے لیے کرتا ہے، کمانے کے لیے کرتا ہے، دوست احباب سے ملنے کے لیے کرتا ہے، کچھ نہیں تو سیر و تفریح کے لیے کرتا ہے، لیکن کسی مقصد سے سفر کرتا ہے. انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک سفر ہے. اسی لیے یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ 500 سال سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ابھی اور 500 سال رہیں گے. اس صدیاں گزر گئی لیکن اس دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جنت دوزخ کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہر قسم کی چیزوں کا لوگوں نے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، دہری، ملحد، کمیونسٹ لوگ. لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ موت آنے والی ہے. اور اچھا موت کب آنے والی ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 50 سال جیوں گا، میں سائنس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یا میں میڈیکل سائنس کا بہت ماہر ہوں، مجھے معلوم ہے میں 20 سال جیوں گا آگے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ نہیں، یہ 20 سال تو بہت دور کی بات ہے، کل تک میں جیوں گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. بلکہ آدمی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالے اور گلے میں اتر جائے گا کہ نہیں اترے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت آنی یقینی ہے اور موت کا وقت معلوم نہیں ہے. اور آدمی دنیا کے جھمیلوں میں اور دنیا کی ان سب خواہشات میں الجھا ہوا ہے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں
کہ دنیا میں کس مقصد سے تم کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کی طرف رہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس میں اور اس بھوک میں اپنے آپ کے مقصد سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنی آخرت کو اور اپنی موت کو بھول نہ جاؤ۔ آج کل جو ماڈرنزم کا نعرہ ہے، ماڈرنزم کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ شریعت یہ نہیں کہتی، شریعت یہ سکھاتی ہے کہ میرا جسم اللہ کی مرضی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ شریعت کا جو نظریہ ہے، شریعت جو ہمیں سکھاتی ہے، جو سبق دیتی ہے، وہ تو یہ کہتی ہے میرا جسم بھی کہاں ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مرضی، اللہ کا دیا ہوا گھر اللہ کی مرضی، اللہ کی دی ہوئی گاڑی اللہ کی مرضی۔ تو یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ صرف دین میں آتا ہے۔ ایک آدمی اگر مان لو کہ سائنس کے کسی سفر پر وہ روانہ ہو رہا ہے، خلا میں جا رہا ہے راکٹ میں بیٹھ کے، تو اس کو جو یہاں سے گائیڈ دی جائے گی، جو اس کے بڑے ہوں گے وہ بتائیں گے، وہ اس کے حساب سے ہی چلے گا۔ وہ اوپر پہنچ کر یہ بیوقوفی نہیں کرے گا کہ میرا جسم میری مرضی، میں تمہارے جو سگنل آ رہے ہیں ریڈار سے جو تم لوگ بتا رہے ہیں میں اس کے حساب سے نہیں چلتا۔ اس کو چلنا پڑے گا اس کے حساب سے، ورنہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ ایسے ہی ایک ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس کو جو گاڑی چلانے کے اصول بتلائے گئے ہیں، اگر وہ اس کے حساب سے نہیں چلتا، وہ سگنل کو فالو نہیں کرتا، ان سب چیزوں کو وہ اندھادھند چلتے رہتا ہے اور کہتا ہے میری گاڑی میرا جسم میری مرضی، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا یقینی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا۔ ایسے ہی اس دنیا میں اللہ نے انسان کو ایک سفر پر بھیجا ہے، اور اس سفر کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر ساری رہنمائی کر ڈالی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکام بتا دیے، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رہبریاں فرما دی۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ان احکامات اور ان کی رہبری میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر ان کی رہبری میں اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے اور اپنے مقصد سے غافل رہتا ہے، تو یہ ایک دن یہ مقصد سے غافل رہنا ایک دن اس کو ہلاک کر دے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس میں، عیش و عشرت میں آگے بڑھ جانا، مال و دولت میں آگے بڑھ جانا۔ یعنی دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلانی کمپنی کی برانڈیڈ چیز پہنی ہے تو میں بھی پہنوں گا، میں اس سے اوپر کے لیول کی پہنوں گا، وہ ایسے جوتے لایا ہے تو میں اس سے اور اچھے جوتے لاؤں گا۔ موبائل میں خاص کر ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نیا آیا ہوا موبائل، میں اس سے اوپر والا ماڈل لوں گا۔ تو آدمی ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں اپنے آس پاس رہنے والوں سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرتا ہے، حالانکہ یہ فکر اسے دین کے معاملے میں کرنی چاہیے کہ میرا دوست پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا، وہ مہینے میں 3 دن لگاتا ہے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے میں 6 دن لگاؤں گا۔ یہ جذبہ بچوں کو مکتب میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا دوست جو ہے وہ ایک سورت سناتا ہے سبق میں 2 سورت سناؤں گا، وہ ایک صفحہ سناتا ہے میں 2 صفحے سناؤں گا۔ اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی چیزوں اور مال و دولت میں۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو ایک دوسرے سے عیش و عشرت میں آگے بڑھ جانے کی لالچ نے، حتی زرتم المقابر۔ یہ لالچ کب ختم ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا نا کہ آدمی سونے کی 2 وادی بھی دے دو تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا منہ کون سی چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی۔ اسی کو اس آیت میں بھی فرمایا حتی زرتم المقابر، کہ یہ تمہاری غفلت کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب تم قبرستان میں پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ تم مقبروں سے مل جاؤ گے، قبرستان سے اپنی قبر سے مل جاؤ گے تو پھر یہ غفلت کی آنکھیں کھلے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب ظاہری آنکھوں کے پردے پڑ جائے گے تب حقیقت کی باطنی آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت تک کی آنکھیں کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آدمی اپنے کاندھوں پر بہت سے جنازے اٹھا کر قبرستان تک لے جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھلتی ہے۔ جب خود کا جنازہ آدمی کا قبرستان میں جائے گا اس دن آنکھیں کھلے گی، اور اس دن ایسا افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس کا اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ آدمی افسوس ہی کرتا رہ جائے گا لیکن اس افسوس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولے،
قرآن کریم پڑھے، تلاوت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے، کتابیں پڑھے، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے، تلاوت کرے اور عبادت کرے، ان سب چیزوں میں اپنا وقت بتائیں۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا ماحول ہونا چاہیے، تو درود شریف میں بھی اس میں رہنا چاہیے کہ میرا دوست اگر 100 پڑھتا ہے تو میں 200 پڑھوں گا، وہ اگر 200 پڑھتا ہے تو میں 300 پڑھوں گا۔ اس میں آگے رمضان میں تھوڑا سا کبھی ماحول بن جاتا ہے کہ اس نے قرآن ختم کیا تو میں 2 قرآن ختم کروں گا، یہ ساری چیزوں میں ہونا چاہیے، دین کے سارے کاموں میں آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی چیزوں میں قناعت، جتنا کم جھمیلا دنیا، دیکھو روزی جتنی ملنے والی ہے وہ مل کر رہے گی، وہ کہیں جانے والی نہیں۔ آدمی چاہے 1 دکان کھولے، 2 دکان کھولے، 4 دکان کھولے، جتنی روزی اس کے مقدر کی ہے وہ ملے گی۔ اتنا ہے کہ اگر 4 دکان کھولے گا تو اس کے مقدر کی روزی زیادہ وقت، زیادہ توانائی، زیادہ انرجی دینے کے بعد اس کو اس کی روزی ملے گی، اور ایک میں اتنا ہی بغیر انرجی کے مل جائے گا۔ منع نہیں ہے دنیا کی چیزوں میں، نہیں کرنا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جتنا ہے اس پر قناعت کرے، بہت زیادہ کی لالچ میں نہ پڑے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کماؤ لیکن جتنا گزران ہو سکے اتنا ہی، اس سے زیادہ کی فکر میں آدمی رہے گا تو پھر وہ اس کے سامنے حرام راستے آئیں گے، ان حرام راستوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ ایسی چیز ہے نا، جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر آدمی جھوٹ، دھوکہ، ساری جو قرآن کریم میں حرام چیزیں بیان کی گئی ہے، حدیث میں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان سب میں دھیرے دھیرے وہ پڑتا جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے آدمی کو رکنا چاہیے، اور اپنی دنیاوی چیزوں کی اپنی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز کم کر کے اپنی نگاہ، اپنا گول ہمیشہ آخرت کو بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو دنیاوی چیزوں میں، عیش و عشرت میں، مال میں، مرتبے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبرستان سے اپنی قبروں سے مل جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یہ کلا کا مطلب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے سوف تعلمون، تو عنقریب تم اس کا انجام جان لو گے، یعنی تمہیں عنقریب قبرستان میں پہنچ کر معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی لالچ تھی اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی تاکید در تاکید، جیسے ہم کسی کو کوئی چیز بتاتے، کوئی کام بتاتے ہیں، یا جیسے اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجتے ہیں، یا کہیں کسی تجارت کے لیے بھیجتے ہیں، تو باپ بتاتا ہے کہ جو دیکھنا، دیکھ یہ دیکھ، 3-4 مرتبہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھ یہ چیز دیکھ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے کہ کلا ثم کلا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کلا لایا کہ دیکھو، یاد رکھنا دنیا ایسی چیز ہے کہ وہ تم کو اپنے مقصد سے غافل کر دے گی، لیکن تمہیں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونا ہے، تمہیں اپنی آخرت کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم الیقین، یقینی طور پر جان لو گے۔ اصل میں جو یقین کی اور جاننے کی چیزوں کے جاننے کی قسمیں وہ 3 ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں علم الیقین، 3 درجے ہیں اس کے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم اگر سمجھیں، کوئی معتبر آدمی ہمیں کسی چیز کے متعلق خبر دے تو اسے علم الیقین کہتے ہیں، اور اگر ہم نے خود وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اسے عین الیقین کہتے ہیں، اور اگر ہم نے خود اس کا تجربہ کر لیا، ایکسپیرینس کر لیا، ہم خود اس کو کر کے دیکھ چکے تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ جیسے آگ جلاتی ہے، ہم کو کسی معتبر آدمی نے بتایا کہ دیکھو آگ جلاتی ہے، ہمیں اس کا یقین آ گیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور ہم نے کسی آدمی کو اس آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور اگر کبھی خود ہماری انگلی چلی گئی اور ہم نے اس کو تجربہ کر کے محسوس کیا کہ نہیں آگ جلاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رسول سے سچا کوئی نہیں ہے، معتبر ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دنیاوی چیزوں میں اور اس کی غفلت میں پڑھنے سے منع کیا، اور یہ دھمکی دی اور یہ متوجہ کیا کہ اگر اس میں پڑے رہے، غافل رہے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔
اور تمہیں جہنم میں جلنا پڑا. علم الیقین تو تمہیں ملا، لیکن اگر اس علم الیقین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے اور غفلت میں پڑے رہو گے تو لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے ہوگے تو اس میں جلو گے بھی. یعنی علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیاوی چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لانا چاہیے، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا اس سے رک جانا چاہیے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. جہنم جہنم کو کہتے ہیں. ثم لترونها عین الیقین، اور تم یعنی یقینی طور پر اس کو عین الیقین جس کو کہتے ہیں ضرور بھی ضرور اسے دیکھو گے. اس سورت کی آخری آیت ہے جو بہت اہم آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور بھی ضرور اس دن یعنی قیامت کے دن تم نعمت کے متعلق پوچھے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کے متعلق ہم سے سوال فرمائیں گے. کیا کیا سوال ہوں گے وہ تو ایک حدیث میں آیا، اس سے پہلے بھی درس قرآن میں وہ ایک حدیث گزر چکی ہے کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، کے قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں. اپنی عمر کا، جوانی کا، مال کا، علم، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جتنا علم لیا تھا، جتنی دین کی معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا. دنیا میں پہلے سے ایگزام میں پیپر میں کیا کیا سوالات آنے والے وہ بتاتے نہیں، پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. یہاں اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ سوال ہونے والے ہیں. نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. اصل میں یہ پہلے سے اس لیے اللہ نے بتا دی ہے کہ آدمی کو دنیا میں ان نعمتوں کی قدر وقت پر نہیں ہوتی ہے. جوان کو جوانی کی قدر بڑھاپے میں ہوتی ہے، اور مالدار کو اپنی مالداری کی قدر غریبی میں ہوتی ہے. آدمی ہر چیز جو نعمت کے چھین جانے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی نعمتیں، ہم نعمتوں میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اس کی طرف خیال نہیں جاتا. جیسے مسجد میں آنا، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن آج تک کبھی زندگی میں اس کا احساس نہیں ہوا تھا کہ مسجد میں آ سکنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. جب لاک ڈاؤن ہوا اور ہم اپنی مجبوریوں کے باعث مسجدیں بند ہو گئی، تب آدمی کو احساس ہوا کہ کتنی آسانی سے ہم 5 وقت مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک سکتے تھے. ہمارے گھر میں مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان ملکوں میں جیسے یہ سوویت یونین کے جو ممالک ہے، روس، رشیا کے ممالک، جہاں رشیا کا ایک زمانے میں بہت زبردست ظلم رہا، وہاں کے لوگوں نے 60 70 سال تک قرآن کریم کا ایک حرف نہیں دیکھا تھا. جب جماعتیں وہاں جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، ہمیں وہ قرآن دکھاؤ. اس کو دیکھتے تھے، چومتے تھے اور پھر روتے تھے کہ ہم نے 60 70 سال سے اس کو نہیں دیکھا. تو آدمی کو ساری نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نعمتیں، اس کا احساس آدمی کو تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے. جب کبھی اجتماع ہوتا ہے، جو لوگ حج میں جاتے ہیں، ایک بہت چھوٹی ادنا سی مثال ہے، وہاں قضائے حاجت کے لیے، ٹوائلٹ میں جانے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں کے عرفات میں اور مینا میں وہاں سب میں لائن لگانی پڑتی ہے. جب آدمی وہاں لائن لگاتا ہے اور سب بھیڑ میں اس کے وہاں جاتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ گھر میں تو روزانہ اللہ نے ہم کو یہ سہولت کی ہے. جو لوگ جھپر پٹیوں میں رہتے ہیں جہاں مشترکہ وہ ہوتا ہے، سب کے لیے جنرل ہوتا ہے، وہاں ان کو لائن لگانی پڑتی ہے. ہم کو اللہ نے گھر میں دیا ہے، جب آدمی کو تقاضا ہوا فوراً دروازہ کھول کر آدمی چلا جاتا ہے. لیکن کبھی باہر آ کر یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تکلیف سے نجات دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اگر یہ کھانا جو کھایا ہے وہ اندر رک جاتا تو تکلیف کا سبب ہوتا، بیماری پیدا کرتا. اللہ نے عافیت عطا فرمائے. اسی لیے وہ گجراتی میں کہوت ہے کہ تندرستی 1000 نعمت،
یعنی تندرستی کہنے کو تو ایک نعمت ہے لیکن وہ ہزار نعمت ہے. کڈنی آدمی کی کام کرتی ہے, جب فیل ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی نعمت ہے. جب آدمی ڈائلسس پر آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جگر گردوں کا کام کرنا کتنی بڑی نعمت تھی. جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا میرا دل جو اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے صحیح کام کر رہا تھا وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. تو اللہ نے تندرستی میں ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں. ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نعمت کے متعلق ہم تم سے پوچھیں گے. اور کیسے پوچھیں گے؟ ایک روایت میں ہے, عبداللہ, یہ ترمذی کی روایت ہے, ترمذی شریف کی, حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی کو انصاف کے لیے بلایا جائے گا تو اس کے سامنے فرشتے 3 قسم کے دفتر رکھیں گے. ایک دفتر میں اس کی نیکیاں ہوگی جو اس نے زندگی بھر کی ہے, ایک رجسٹر میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے, اور ایک رجسٹر ہوگا اللہ نے اس پر جو انعام کیے. اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوگی, چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑا انعام. ایک مومن کے لیے ایمان اور ہدایت کا مل جانا بڑے سے بڑا انعام ہے. تو ایمان سے لے کر جتنی چھوٹی سے چھوٹی مادی نعمت ہے وہ سب کے سب لکھی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے بلا کر فرمائیں گے وہ نیکی والا جو رجسٹر ہے اور گناہ والا رجسٹر اور نعمتوں والا, تو نعمتوں والے رجسٹر میں سب سے چھوٹی نعمت, سب سے ادنا نعمت سے کہیں گے کہ تم اپنا بدلہ اس کی نیکیوں والے اور دفتر سے لے لو. وہ نعمت نکلے گی اور اس کی ساری نیکیاں کھا جائے گی, اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گی کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں نے اس کی ساری نیکیاں لے لی لیکن ابھی بھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا, اور وہ ابھی پورا دفتر تو باقی ہے. یہ حدیث میں پورا دفتر باقی ہے. آدمی تو سوچے گا کہ اب یہ تو مر گئے, ایک ہی نیکی ساری, ایک ہی نعمت ساری نیکیوں کو کھا گئی, ادھر گناہوں کا حساب الگ پڑا ہوا ہے اور ساری نعمتیں الگ رکھی ہوئی ہے ابھی. تو آدمی سوچے گا کہ میرا مرنا, اب میرا جہنم میں جانا یقینی ہے, میں تو مر گیا یہاں, میں ہلاک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا میرے بندے, میں نے تجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیجا اور یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ میں نے معاف کر دی, میں اس کا حساب خود سے نہیں لیتا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 سال عبادت کی تھی. کتنا؟ 500 سال اس نے عبادت کی تھی. ایک سمندر تھا, سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا پہاڑ ٹائپ کا, اس کے اوپر وہ تھا. 500 سال پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پہاڑ پر اللہ نے ایک پانی کا میٹھا چشمہ جاری کر دیا تھا اور ایک انار کا درخت دے دیا تھا. روزانہ اس پر ایک انار لگتا تھا. انار سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے, روز نہیں لگتا, لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ سہولت کر دی تھی کہ روز, تو وہ انار کھاتے تھے, پانی پیتے تھے اور عبادت کرتے. 500 سال تک اللہ کی عبادت کی. کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جب وہ آئیں گے اور ان کا دفتر وغیرہ سب سامنے لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ میرے اس بندے کو میرے فضل اور رحمت سے جنت میں لے جاؤ. ان کو بڑا تعجب ہوگا کہ 500 سال عبادت کی ہے, پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے, تو وہ کہیں گے اللہ سے کہ میری عبادت کے بدلے میں جنت نہیں, تو اس کو واپس لاؤ. واپس لائیں گے اور پھر کہیں وہ وہی 3 دفتر کے بعد وہ ایک نعمت اس کی نکال کر اس کے 500 سال کی عبادت کے سامنے رکھی جائے گی, صرف دیکھنے کی نعمت. اللہ نے جو بصارت حدیث میں ہے, دیکھنے کی نعمت, تو وہ اس کے 500 سال کی عبادت کھا جائے گی اور کہے گی ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. پھر وہ کہے گا کہ نہیں آپ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اور کہیں گے تو دنیا میں اچھا نیک آدمی تھا. اس موقع سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں یاد دلائیں گے کہ تو دنیا میں نہیں تھا, تجھے پیدا کس نے کیا؟ وہ کہیں گے کہ آپ نے. اور تو دنیا میں پیدا ہوا, اس کے بعد اس سمندر میں وہ جزیرہ کس نے دیا؟ اس جزیرے پر انار کا درخت کس نے لگایا؟ اس سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اس میں وہاں میٹھے پانی کا چشمہ کس نے بہایا؟ اور روزانہ انار کس نے کھلایا؟ عبادت کے لیے 500 سال عبادت کے لیے طاقت چاہیے, وہ طاقت کس نے دی؟
سب سوالوں کے جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ میرے رب نے، پھر آخر میں وہ کہیں گے کہ آپ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نیک آدمی تھا، میں تجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں۔ تو قیامت کے دن ساری نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ایک ادنا نعمت آدمی کی ساری زندگی کی چیز، ساری زندگی کی عبادت کھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں، اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اور دوسرے موقعوں سے، سب دعاؤں میں زیادہ تر الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکریہ، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے ان نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ جو روایت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روایت کے متعلق ایک قصہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں سخت دوپہر کی دھوپ میں باہر نکلے جب آپ کا باہر نکلنے کا معمول نہیں تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف میں بھی ہے، شمائل ترمذی میں بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کے باہر نکلنے کا معمول نہیں تھا، اور عام طور سے اس وقت کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی وقت باہر نکلے کہ کچھ انتظام ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں نکلے ہو باہر اس وقت میں، یہاں اس وقت؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ملاقات اور آپ کی دیدار اور زیارت کے لیے نکلا تھا۔ حالانکہ نکلے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے نکلا تھا۔ تو یہ تو جھوٹ ہو گیا، صحابی تو حضرت ابوبکر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے جب شمائل ترمذی میں یہ سبق پڑھایا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی زیارت کا شوق حضرت ابوبکر پر اتنا غالب آ گیا کہ وہ اپنی بھوک بھول گئے اور اللہ کے رسول کی زیارت میں مست ہو گئے۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو بھوک نے نکالا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، ان سے پوچھا کہ یہ تو کوئی نکلنے کا وقت نہیں ہے، دوپہر کی اتنی دھوپ میں عام طور سے گھروں میں رہتے ہیں۔ اللہ کا رسول بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے بے چین کر دیا، اس لیے میں باہر آیا۔ یعنی اللہ کے رسول حضرت عمر حضرت ابوبکر، یعنی کیسی بھوک لگی ہوگی کہ آدمی بے چین ہو کر باہر آ گیا۔ پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو لیا کہ چلو، اور ایک صحابی ہے انصاری مالک ابن التیہان، ابو الہیثم ان کا لقب ہے، تو ابو الہیثم مالک ابن التیہان کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی سے معلوم کیا کہ کہاں ہیں وہ، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مدینہ میں میٹھا پانی نہیں تھا، بعد میں حضرت عثمان نے وہ کنواں وقف کیا تھا یہودی سے، تو وہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں گھر والوں سے پینے کے لیے۔ تو یہ حضرات پہنچے، اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر میرے گھر پر آئے ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے گھر تشریف لائے، لپٹے اور پانی رکھا اور گلے ملے، اور اس کے بعد فٹافٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، تو وہ گئے باغ میں، ان کا کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا، تو ان کو لے گئے، ایک چادر بچھائی، تینوں حضرات کو وہاں بٹھایا اور فوراً کھجور کا ایک خوشہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کھجور کے خوشے میں ہر طرح کی کھجور تھی، کچی بھی تھی، پکی بھی تھی، اور تھوڑی ادھ کچی بھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا خوشہ لاتے جو پورا پکا ہوا ہوتا تاکہ اس میں سے کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا رسول میری خواہش یہ تھی کہ آپ ہر قسم کی کھجور کھائیں، کچی کھجوریں بھی کھائی جاتی ہے جو نرم ہوتی ہیں، وہاں رطب جس کو کہتے ہیں، تو چونکہ ہر ایک کی مزاج، ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے، کوئی وہ پسند کرتا ہے، کوئی ایک دم پکی ہوئی، تو کہا میں تینوں اس میں موجود ہیں، آپ جو پسند فرمائیں، جو کھانا چاہیں۔ پھر وہ گئے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کروایا اور اس کو بھوننے پر لگایا کہ تب تک اللہ کے رسول آپ یہ کھا لیجیے، یہ نوش فرما لیجیے کھجوریں، اور ٹھنڈا پانی لا کر رکھا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ اس موقع سے جب یہ حضرات کھا چکے، پانی پی چکے، ابھی وہ بچہ نہیں کھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے متعلق، اس سائے میں بیٹھنے کے متعلق، اس ٹھنڈے پانی کے پینے کے متعلق اور اس کھجورے کھانے کے متعلق یہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے۔ حضرت عمر کو بہت بھاری لگا،
کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک کے بعد یہ 2 کھجور کھائی اور یہ پانی پیا، اس میں پوچھا جائے گا؟ ہاں پوچھا جائے گا، ساری نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کے متعلق اگر تم حساب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کھانے کے بعد تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ یہ دعا پڑھنا، یہ جس کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، اس کا اللہ جو ہے ان الفاظ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور شکریہ کر لیا کرو۔ پھر بعد میں وہ جب وہ ذبح کر کے لائے بکری کا بچہ، حضور نے ان کو تاکید کی تھی کہ دیکھو دودھ والا دودھ یعنی ایسی بکری مت ذبح کرنا جو دودھ دیتی ہو، کیونکہ تمہارا دودھ بند ہو جائے گا۔ وہ پھر سارا کام وہ خود کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارا کوئی خادم نہیں ہے، سارا کام تم خود کر رہے ہو؟ کہا نہیں جی کوئی خادم نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس مال غنیمت میں سے جب مال آئے گا تو تم آنا۔ اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد مال غنیمت میں مال آیا، 2 غلام آئے، یہ پہنچے، کہا اللہ کے رسول مجھے ایک عنایت فرما دیجیے، آپ نے کہا تھا، کہا یہ 2 ہیں، اس میں سے جو چاہے لے لو۔ تو ان صحابی نے کہا میں نہیں لیتا، آپ کو ایک دے دیجیے 2 میں سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لے لو، اس لیے کہ میں نے اس کو زیادہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی حضور کی نظر میں نمازی کی کتنی اہمیت تھی، اور پھر فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، لیکن یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ گھر لے گئے، بیوی کو بتایا کہ غلام لایا، خوشخبری دی کہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا، اور کہا ہے کہ نیک سلوک کرنا۔ کہا نوکر کے ساتھ تو اپنے کام لیں گے تو نیک سلوک کہاں ہوگا، حضور کی بات پر عمل کرنے میں ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو اپنی تو ہلاکت یقینی ہے، اس کا آسان راستہ یہ کہ تم اس کو آزاد کر دو۔ تو جو بہت خواہشوں کے بعد جو غلام ملا تھا اس کو بھی آزاد کر دیا اللہ کی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا اس قصے سے کہ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ تم کو ضرور بالضرور ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سورہ تکاثر یا الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے تلاوت پوری کر لی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا میں کہتا ہے کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، میرا، یہ سب اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ اس کا مال کیا تھا؟ جو اس نے کھایا وہ اس کا تھا، جو اس نے پہنا وہ اس کا ہے، اور جو اس نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں غریبوں فقیروں زکوٰۃ صدقات اور ان سب میں خرچ کیا وہ آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، باقی کوئی چیز اس کی نہیں ہے۔ تو اگر آدمی اس دنیا میں اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات پر تھوڑا کچھ خرچ کرنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں غریبوں فقیروں رشتہ داروں اور محتاجوں کو دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ قیامت میں اس کو کنورٹ ہو کر ملے گا۔ جیسے آدمی کو کھانا کھانا ہو تو کھانا پیسہ تو نہیں کھائے گا، پیسے کو اس کو کھانے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے۔ کپڑا پہننا ہے تو پیسہ تو نہیں لگاتا کپڑے پہ، اس کو کپڑے میں بدلنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ان پیسوں کو اپنی ساری چیزوں میں ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے اس چیز میں بدلنا پڑتا ہے، ایسے ہی اگر ان پیسوں کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بدلے میں نعمتوں میں کنورٹ کر کے، جنت کی نعمتوں میں کنورٹ کر کے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو عنایت فرمائے۔ تو یہ صورت تھی جس کا یہ مختصر سا پس منظر تھا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، تو مقصد پر رہنے کے لیے کیا علاج ہے وہ اس صورت میں بتایا، 2 علاج ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کا تذکرہ کرتے رہنا، جہنم کا خوف اپنے اوپر غالب رکھنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اپنے اس دنیا میں آنے کا انتظار رکھنا اپنے مقصد کا۔ تو ایک تو جہنم کا خوف اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے متعلق پوچھیں گے اس کا احساس۔ یہ 2 چیزیں اگر آدمی رکھ لے کہ اپنے سامنے ہمیشہ جہنم ہو اور ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا اس کا احساس ہو، تو پھر اس کا مقصد پہ رہنا آسان ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے بنا ہوا مرغ پیش کیا تو رونے لگی، فرمایا کیوں رونے، یہ رونے کا مقام ہے؟ کہا اس مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا اور اس کے بعد اس کی کھال چھینی گئی، اگر کل کو قیامت میں رابعہ بصری کے گناہوں کو نہیں بخشا گیا تو اسے تو زندہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو یہ مرغا مجھ سے بہتر ہے جس کو مارنے کے بعد جلایا گیا، مجھ کو تو زندہ جلایا جائے۔ نعمت سامنے دیکھ کر بھی جہنم کا خوف ہے۔
یہ صورت یہ سکھاتی ہے کہ اگر جہنم کے خوف کے ساتھ اور نعمتوں کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے اس کے احساس کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا تو وہ اپنے مقصد پر رہ پائے گا، ورنہ مقصد سے غافل ہو جائے گا۔ یہ اس صورت کا خلاصہ تھا، اور اس صورت کی فضیلت پر ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث ہے سورت مستدرک کے حاکم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ 1000 آیت کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول روز روز 1000 آیت کون پڑھ سکے گا؟ حالانکہ صحابہ تو بہت مجاہدے والے کا روز روز 1000 آیت کون پڑھ سکے گا؟ حضور نے فرمایا کہ 1000 آیت کا ثواب چاہیے تو یہ سورت پڑھ لیا کرو، اس سورت میں 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس سورت میں کل 8 آیتیں ہیں، 8 آیتیں پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے جتنا 1000 آیت کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے یہ روایت سنی ہے، ہم نمازوں میں بھی یہ سورت اکثروں کو یاد ہوتی ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں اور موقعوں سے بھی پڑھتے ہیں، تو پڑھتے وقت اس فضیلت کا استحضار ہو کہ پڑھ تو 8 رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ثواب 1000 آیات کا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ اپنی نعمتوں کا استحضار نصیب فرما، اللہ اپنی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسا، اللہ نعمتوں کے چھن لیے جانے سے اور اس کے ناقدری کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے مقصد کو آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری عبادت کا، تیری تلاوت، تیرے کلام پاک کی تلاوت کا اور وہ تمام چیزیں جن کے کرنے کا تو نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان چیزوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے ہمارے حق میں ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا، اللہ ہمارے خلاف حجت اور پکڑ کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام ساتھیوں کو قبول فرما، اس کے سننے والے تمام حضرات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہم تمام کو صبح و شام اپنی عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زکوٰۃ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔